تمہارے ایمان کے حوالے کیا ہے کہ اللہ تم کو نوازے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اور لوگ اپنے ساتھ مویشی، جانور، اونٹ، بکریاں، مال اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ آپ نے فرمایا اے انسان، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ انسان کی چیزیں نہیں کرتے۔ اچھا، ایک منافق اس نے تو اتنی جرأت کی، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، اس نے حضور کی اس تقسیم پر اعتراض کیا۔ اللہ نے اس کو اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض وہ ہیں منافقین اے نبی آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو دیں تو خوش ہو جائیں اور نہ دیں ناراض ہو جائیں۔ تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف نہیں کیا، سب کو برابر دینا تھا نا، ایک کم زیادہ۔ حضور نے فرمایا تیرا ناس ہو، اگر میں اللہ کا نبی انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ اللہ نے تو نبی کو بھیجا ہی ہدایت دے کر اور دنیا میں انصاف قائم کرنے کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ مستحقین کی لسٹ بیان کی کہ تقسیم صدقات و زکوٰۃ میں کل اختیار اللہ کو ہے۔ نبی تو اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ نبی اپنے مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، وہ جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، گفتے وہ گفت اللہ ہوا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا۔ زبان پیغمبر کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ۔ تو پھر جن لوگوں نے اعتراض کیے نا، اللہ نے ان کا جواب دیا ہے اور فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے کسی کو کم زیادہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی تقسیم فرماتے ہیں۔ چنانچہ مستحق کون ہے؟ خصوصاً زکوٰۃ کے مستحقین، اللہ تعالیٰ نے ان کی فہرست بیان کہ نبی بھی اللہ کی جانب سے پابند نہیں کہ انہی لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دے دے، ان کے علاوہ زکوٰۃ میں سے مستحق نہیں ہے۔ ہاں نفل صدقات خیرات وہ تو پھر مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی محتاج ہو، خیر خیرات دینے کی اجازت ہے، لیکن زکوٰۃ کے مستحقین صرف
ایمان والے غریب ہیں. کافر کو زکوٰۃ دیے تو ادا نہیں ہوتی، ڈبل دینا پڑتا ہے. اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سے، ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضور میری قوم کے خلاف لشکر بھیجنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری قوم کے خلاف فوج نہ کو بھیجو، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب ایمان لائیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. میں میری ذمہ لائیں. پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، تمہاری جان مال محفوظ رہے. بس جی جیسی سردار کا خط قوم کے پاس پہنچا، انہوں نے جب پڑھا، پوری قوم پورا قبیلہ بیک وقت مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ زیاد بن حارث السدائی کہ ایک خط پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو حضور بہت خوش ہوئے. حضور نے مبارکباد پیش کی، فرمایا یا اخا صدا المطاع فی قوم. واہ واہ واہ، سردار ہو تو ایسا ہو. یا اخا صدا المطاع فی قومی، اپنے قوم میں بڑا محبوب ہے کہ قوم میں اشارے پر ایمان لائیں. ایک بات پر ایمان کیا تاثیر ہوں گی؟ ہم اتنی دعوت دیتے ہیں مگر تاثیر نہیں ہے. 100 میں سے ایک دو سدھر گئے، بعد میں وہ بگڑے تو اتنا بگڑتے کچھ ہو گئے، سدھرے والوں کو بگاڑ دیتے. تاثیر جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ بڑی قربانی، مجاہدہ اور عبادات پہ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر عطا فرماتا ہے. تاثیر یوں ہی پیدا ہے. بہرحال حضور بہت خوش ہوئے اور مبارکباد پیش کی، فرمایا یا اخا صدائی مطاعی فی قومی. واہ واہ، صدا کا سردار کیا مقبول اور محبوب ہے اپنی قوم میں. بہرحال میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا کمال نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ میرا کمال ہے. اللہ کے کرم سے ان کو ہدایت ہوئی ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت زیاد بن حارث السدائی کہتے ہیں میں ابھی حضور کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے، یعنی زکوٰۃ میں سے کچھ کبھی دیو، میری مدد کرو. آپ نے فرمایا زکوٰۃ کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہ کسی نبی کو دیا نہ غیر نبی کو دیا. اللہ نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا. کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، نبی کی ذمہ داری نہیں ہے.
اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا، اور پھر حضور نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، 8 مستحقین زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ نمبر 1 فقیر، زکوٰۃ کے مستحق۔ نمبر 2 محتاج، مسکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے، کیا فرق ہے ہم بیان کریں گے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، اسلامی حکومت جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کرے وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ان کی تنخواہ بیت المال سے زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ ان کو محصل کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں تحصیلدار، تحصیل وصول کرنے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، اس کو عربی میں عاملین کہا جاتا ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے اصولی پر جو مامور ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 4 وہ نامسلم، ان کے دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی ان کو، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 5 وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تاکہ غلام آزاد ہو جائے، تو غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ والغارمین، نمبر 6 قرض دار، کسی پہ بہت قرضہ ہو گیا، چکا نہیں سکتا، پریشان آ رہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اللہ کی راہ میں بولے تو کون؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد 3 ہیں، 3 کام ہیں۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، تو ان کے لیے بھی دی جائے گی زکوٰۃ۔ نمبر 2 حج بیت اللہ کرنے والا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں۔ اب کوئی کسی پہ حج فرض ہوا، اب اس کے پیسے ختم ہیں بیچارے، اب خود پریشان ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ حج بیت اللہ کر سکے، فی سبیل اللہ میں ہوئی۔ نمبر 3 فی سبیل اللہ میں دین کے وہ کام، علم کے جو تعلیم کے کام ہیں، جیسے مدارس اسلامیہ جہاں نادار بچے پڑھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب فی الوقت زکوٰۃ کے مستحقین مدرسے والی ہو گئے، لوگ دوسرے غریبوں کو بھول گئے، مدرسے والے چھڑیاں لے کے جاتے ہیں، لاؤ بھی رسید پڑھو، ہمیشہ بھوکا یہ ملتے وہ ملتے ہی بسم اللہ اللہ اکبر۔ حالانکہ اور بھی ہیں مستحقین زکوٰۃ۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر ہے، پریشان آ رہے، میں گاؤں میں مالدار ہوگا، زمیندار ہوگا، لیکن سفر میں تھا، جیب کٹ گئی، اس کا بیگ مار دیے، اب میں پریشان ہو گیا، بھائی میں پریشان،
تو بولیں گے کپڑے اچھے دکھ رہے، بیاگا بھی زبردست دکھ رہے، بھیک کو منگنا رہے بھائی، کھٹا کھٹا ہے کما کھانا، اللہ نے فرمانا وہ بنی سبیل مسافر ہے، پریشان ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے اور ارشاد فرمایا کہ صدقات کی تقسیم، صدقات سے بڑا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ حضور نے فرمایا صدقات کی تقسیم کو اللہ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف متعین فرمایا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا اگر تو یہ 8 میں سے اگر ہے تو میں دے سکتا ہوں، اگر یہ فہرست میں سے تو ہے مستحق تو میں دے سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم ہوتی تھی وہ من جانب اللہ ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے ہوتی تھی، لہذا کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور حضور نے خود بھی انصاف فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر میں یہودی لوگ رہتے تھے اور خیبر بڑا زرخیز علاقہ تھا، باغات تھے، انگور کے، کھجور کے باغات، کھیتیاں تھیں، لیکن حضور نے جب آخری ضرب لگانی چاہیے تو یہودیوں نے کہا جی سرکار ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، کمپرومائز، کہ ہماری جو پیداوار ہے آدھی ہم آپ کو دیں گے، محنت ہم کریں گے زمین میں، باغ میں، سالانہ جو پیداوار آئیں گی آدھا ہم آپ کو بھیج دیتے، آدھا ہم رکھ لیتے، محنت۔ حضور نے فرمایا منظور، کیونکہ صرف عربوں کے لیے 2 آپشن ہیں، غیر عرب کے لیے 3 ہیں۔ عربوں کے لیے آپشن کیا ہے؟ یا تو ایمان لاؤ یا یہ سرزمین چھوڑ کے چل جاؤ، اس کے بعد اگر نظر آؤ گے قتل کر کے جاؤ۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ ایریے حرم میں جو مشرکین تھے عرب کے، ان کے لیے 2 آپشن، ایمان لاؤ تو رہ سکتے ہو، نہیں لاتے یہاں سے چھوڑ کے چل جاؤ کام، اس کے بعد نظر آؤ گے قتل کر کے جاؤ۔ لیکن باقیوں کے لیے 3 آپشن، ایمان لاؤ، نہیں لاتے پھر جزیہ ادا کرو، اسلامی حکومت میں رہنے کا ٹیکس ادا کرو، تو حکومت اسلامیہ تمہارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ ایسے لوگ ذمہ کہلاتے ہیں، اسلامی حکومت ذمہ لیتی ہے، اور اگر اس سے بھی انکار کر دے تو تیسرا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے فیصلہ ہونا ہے۔ جو تو خیبر کے یہودیوں سے حضور نے صلح کر دی، اور جب سالانہ حضور نے وصولی کے لیے بھیجا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ آدھا مال اگر ہم مسلمانوں کو دے دیں تو بہت زیادہ چلنے کا ہے، لہذا
حضور کے نمائندے ہیں، ان کو کچھ ہدیے تحفے دے کے خوش کر دو کہ ہماری رعایت کریں. کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، آدھے آدھے برابر تقسیم کرنے کے بجائے ہمارا حصہ ذرا زیادہ رہے. اس لیے انہوں نے کچھ زیورات، کچھ پیسے جمع کر کے ان کی خدمت میں پیش کیے. کہ جی ہماری طرف سے ہدیہ بول کے رکھ رہے، تحفہ سمجھ کے رکھ رہے، اب ذرا ہماری رعایت کرو. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا 2 ڈھیر کرو، برابر برابر 2 ڈھیر کر دیے، اناج کھجوریں 2 برابر جو ہے حصے کیے. اور فرمایا سنو یہودیوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، لہذا میں تو انصاف سے فیصلہ کروں گا. آدھے آدھے. اور کہا اللہ کی قسم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کے رسول کی، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول، اور تم یہودیوں میری نگاہ میں کتے اور خنزیروں سے زیادہ بدتر ہو. لیکن میں اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوں، لہذا حضور کی محبت میں آ کر میں زیادہ بھی نہیں لے سکتا ہے، اور تمہاری عداوت کی وجہ سے میں تم میں کمی بھی نہیں کر سکتا. 2 حصے برابر کیے، 2 ڈھیر. فرمایا یہ اٹھاتے یا یہ اٹھاتے، تمہاری مرضی. یہودیوں نے دیکھا، آسمان کی طرف کہا یہی وہ انصاف ہے جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، ورنہ تو زمین ہلاک ہو جاتا. دنیا قائم ہے انصاف پر. ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا قائم ہے 4 چیزوں پر. اگر 4 چیزیں نہ ہوتی دنیا کبھی کی ہلاک اور برباد ہو جاتی. قیام العالم علی 4 اشیاء، 4 چیزوں پہ دنیا قائم. نمبر 1 بسخاوت الاسقیاء، سخیوں کی سخاوت پہ دنیا قائم ہے. ورنہ غریب محتاج لوگ کو یہی مر جاتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں کتنے پریشان لوگ آتے ہیں، لیکن سخیوں نے جو سخاوت گھروں میں اناج پہنچایا، جی بیماروں کا نظم کیا، دواخانوں میں جو ہے انہوں نے مدد کی، ہر چیز مہیا کی. گورنمنٹ نہیں کر سکی اتنا، یہ سخی لوگوں نے کی. تو یہ دنیا قائم ہے سخیوں کی سخاوت. نمبر 2 یہ دنیا قائم ہے وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ، بادشاہوں کے انصاف پر یہ دنیا قائم ہے. سب انصاف پسند نہیں ہے، اس میں بے معنی بھی ہیں، ذاتی باتیں بھی ہیں اس میں، جی. لیکن کوئی نہ کوئی تو انصاف پسند ہوگا نا، کہیں چھپا بیٹھا ہوگا. تو عمراء کے انصاف پر دنیا قائم ہے. نمبر 3 وَبِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ، علماء کے علم پر دنیا قائم ہے. ورنہ دنیا میں جنگل راج ہو جاتا ہے، جی. انسان کو کھا جاتا ہے، اتنی جہالت ہے. اب اتنا علم آنے کے بعد بھی اپنی جہالت ختم نہیں ہوئی. جی اتنا علم ہے، اتنی دعوت پھیل گئی، اتنے آداب اخلاق، جی بزرگوں کی آمد ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، علم کا نظام ہے، پھر بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں. سنتے ہی تم
جی ہمارا سدھار وقتی رہتا ہے، ماحول میں بہت سدھرتے، کیا دعا کر رہے، کیا گھانا کر رہے، کیا رو رہے، ہاں جی وہ کیفیت ختم ہوتی پھر بھیڑیے بن جاتے، پلٹ جاتے۔ وہ بھی علم العلماء، علماء کے علم کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ علم انسان کو ادب تہذیب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اچھا، اور چوتھی چیز ان سب میں اہم ہے، وہ کیا ہے؟ چوتھی چیز جس پہ دنیا قائم ہے، بدعوت الفقراء، اللہ والوں کی دعاؤں پر دنیا قائم ہے۔ راتوں دن دعائیں کریں، راتوں کو روتے، اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی وجہ سے دنیا کو قائم کیے گئے۔ ہمارے کو اپنے واسطے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اولیاء کرام پوری دنیا کا گزرنے والے ہیں، سب کے لیے دعا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے مارے گئے ایک مسئلے پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ گورنمنٹ بولتی تھی اس زمانے کی قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو شان متکلم کی وہی اس کے کلام ہے۔ اللہ باقی ہے، اللہ کا کلام بھی باقی رہے، فنا نہیں ہوگا، کیونکہ مخلوق فانی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، مخلوق ہے۔ بس بادشاہ غصہ آیا، ہمارے خلاف میں 80 کوڑے مارے گئے، ننگی پیٹھ گئے، کوڑے چمڑے کے رہتے، ایک کوڑا لگتی چمڑی نکلتی اس کے ساتھ، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آئے تو کسی نے کہا یہ ظالم بادشاہ کے خلاف بدعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے جب پہلا کوڑا مارا گیا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کرنا۔ یہ دل گردے جو ہوتے ہیں نا، یہ اولیاء کرام کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے حبیب آپ ویسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ علیہ السلام 950 سال صبر کیے، حضرت ایوب علیہ السلام 14 سال صبر کیے، یوسف علیہ السلام بلا فضول جیل میں ڈالے گئے، 12 سال تک صبر کیا، تب اللہ نے وہ مقام بلند عطا فرمایا۔ بھائیوں نے کہا بھیا اللہ نے آپ کو تو بہت بڑا مقام دیا ہے، لقد آثرک اللہ علینا، آپ نے فرمایا بھائیوں یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کو مقام عطا فرماتا۔ اللہ بے صبروں کو کوئی مقام نہیں دیتا، بغیر مجاہدے کے کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اور یہ صبر جو ہے نا انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی حوصلہ دے بندے کو تو صبر کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور صبر کی ہمت اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے غم انسان جو ہے پی جاتا ہے۔ تو 4 لوگوں پر دنیا قائم ہے، سخیوں کی سخاوت پر اور حاکموں کے انصاف پر، عالموں کے علم پر
اللہ والوں کی دعاؤں پر، اور بدعوت الفقراء، اللہ والوں کی دعاؤں پہ دنیا قائم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست بیان کی، اور وہ 8۔ اس کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ مقررہ ہے اللہ کی جانب سے، لہذا کسی کو اختیار نہیں ہے اس کے برخلاف کوئی کسی کو دینے کا یا دینے کا۔ تو حضور نے فرمایا اس شخص سے تو یہ فہرست میں سے مستحقین کے ہے کیا، تو میں تیرے کو دے دوں، نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دیتا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے کچھ بندوں کو تو مالدار بنایا، کچھ بندوں کو غریب بنایا، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ جس کو مالدار بنایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جس کو غریب رکھا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ مالدار کو مالدار رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ اگر مال نہ دے تو سیدھے سیدھے کافر ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے اس کو مارا۔ اس کو غریبی کیوں دی؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اس کو مال دیتا تو مستی میں آگے کافر ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے اتنا ضرب ہونا۔ مال کمانا آسان ہے، مال کو بچانا بہت مشکل ہے۔ غریبی کے تیور الگ، مالدار ہوا تو اس کے چلنے کا ڈھنگ دیکھو، اس کے بات کرنے کا ڈھنگ دیکھو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے حکمت کے مطابق کسی کو مال دیا اور کسی کو اللہ نے غریب بنایا۔ اگر اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس میں سے کچھ یہ غریبوں کو دے۔ اللہ نے مالدار پہ 2 ذمہ داری دی، ایک اپنی زندگی گزارنا یہ مال ہے بال بچوں میں، اور جو غریب ہیں خاندان میں پڑوس میں تو ان غریبوں کی مدد کرنا۔ اور جب مالدار زکوٰۃ ایمانداری سے دیں گے تو پھر معاشرے میں بیلنس رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ آج مسلمانوں کی غربت کی وجہ یہ ہے کہ مالدار ایمانداری سے حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ وہ تو سفیروں کا احسان ہے، انہوں چھری لے کے آ جاتے گلے پہ، لاؤ جی زکوٰۃ۔ اور بعض تو اتنے غافل رہتے، چندہ دو دیتا یہ دے، کہیں میں لکھوں، یہ مطلب کہیں میں بھی لکھو، یہ بیٹے کو زکوٰۃ معلوم نہ خیرات معلوم، انہیں منگرانا یہ دے رہا، کہیں میں لکھو سیٹ صاحب، ہاں کہیں میں بھی لکھو، کہنے کیسا یاد رکھو زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب بولے تو کیا ہے؟ صاحب نصاب کو مالدار کہتے ہیں شریعت میں، صاحب نصاب۔ صاحب نصاب شریعت میں 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ حضور کے زمانے میں تولے بھی تھے، دینار اور درہم تھے،
حضور کے زمانے میں نصاب تھا 20 دینار. 20 دینار جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اب دینار تو نہیں رہے. اس کا حساب لگا 20 دینار کے کتنا وزن ہوتا ہے تو 7.5 تولے سونا یہ نصاب ہے زکات. اور اگر سونا نہیں ہے تو چاندی کا حساب کیا ہے؟ چاندی کا حساب ہے 200 درہم. اب اس کی چاندی کا وزن ہوتا ہے 52.5 تولے. 52.5 تولے چاندی. اگر کسی کے پاس ہے اور اس پہ سال گزر گیا یعنی بیلنس ہے اس کے پاس سال گزر گیا اب اس پہ زکات واجب ہے. یعنی سال گزرنا شرط ہے. اب اس میں زکات کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ. اب ہمارے کو 40واں حصہ نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھو 2.5% ٹکے والی سے 100 میں 2.5%. 1000 روپے ہی بیلنس تو زکات 25 روپے. اگر 40,000 ہے تو 1,000 روپے زکات. 40واں حصہ. اچھا جی، زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی بڑھوتری کہتے ہیں. تو جو زکات دے اللہ باقی مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ سیفٹی ہو جاتا ہے. چور چورا نہیں سکتا، ڈاکو اس پہ جو ہے ڈکیتی نہیں ڈال سکتا. انکم ٹیکس سیل ٹیکس کے سرکاری بندے اس پہ جھڑپ نہیں مار سکتے. اصل تو مان لیے چھا جاتے ہیں سیل ٹیکس انکم ٹیکس. اب بندہ وہ دیتا ہے خدا کا ٹیکس نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی غریبوں کو کون دے گا؟ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ قرضہ سمجھ میں ادا کر دوں تو وہ غریب کو دے تو صحیح. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن ایک صورتاً بندے کو یقین ہونا کہ میرے پیسے واپس کیسا بھی ملتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کو قرضے سے تعبیر کرنا ہے کہ تو غریب کو دے. میں دے تو تیرے کو واپس کتنا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 کے 10. دنیا میں کوئی بینک ایسا ہے پہلے بینک والے 5 سال کو ڈبل دیتے تھے. اب وہ بیمانہ ہے اور کم کر دیا اس میں ٹکے والی کم کر دی. تو 1 کا 10 کون دیتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 کا کم سے کم 10. اچھا، اور اگر اخلاص زیادہ ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ گیہوں کا تم نے بویا. اب اس میں سے 7 بالیاں نکلی. ایک دانے سے گیہوں کی 7 بالیاں نکلی. ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ایک کتنے ہوئے؟ ارے تم بیکار ہے نا حساب لگاؤ. کیا میں بولوں تم نہیں بولنا ہے؟ ہاں کمثل حبۃ. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے یہ دانہ. حبہ کہتے ہیں دانہ.
اب ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی. انبتت 7 سنابلا، 7 بڑے تو 7 بالیاں نکلی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے. تو 700، ایک کا 700 اللہ دے گا. اچھا یہ لمٹ نہیں ہے، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ المضاعف، بڑھا چڑھا کر اتنا دے گا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس لیے دنیا میں سب کو مالدار نہیں بنایا. اللہ سب کو مالدار بناتا، تمہارے کپڑے کون دھوتا؟ بھوجا جی نہیں رہتے. تمہارے جوتے کون سیتا؟ موچے ہی نہیں رہتے. تمہارے گھر کون بناتا؟ بسترے ہی نہیں رہتے. ہاں جی، راج بستریاں، راج محل والے نہیں رہتے، کیونکہ ہر ایک مالدار ہے تو دوسرے کا کام کہیں کرے گا، ہر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بیلنسنگ کے واسطے بعضوں کو مال دیا، بعضوں کو ہنر دیا. مالدار ہنرمند کا محتاج، ہنرمند مالدار کا محتاج. اب دونوں کا کام چل رہا ہے. یہ ہے واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کو کتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم. مثلاً جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے فلاں کا شروع کرتے ہیں، جو بولتے ہیں لاکھوں میں کروڑوں میں آ جاتے. اچھا، اب دوسرے لوگ آگے کہہ رہے ہیں انہیں اپنے ساتھی جو ہے انہیں فلاٹنگ میں بہت پڑ گیا، آپ ان بھی فلاٹنگ کریں گے، انہوں بھی فلاٹنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں. انہوں آتے ہی پورا ڈاؤن ہو جاتا ہے. مارکیٹ ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. یاد رکھو جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے نا روزی اتنی ہی ملے گی. تو کتنا بھی کلاٹی اڑیاں کھائے نا ڈبل کا ٹیبل نہیں ہوتا ہے. قسمت میں جتنا ہے وہ مل کر رہے گا. زیادہ ہے نا اللہ ویسے پلاننگ بھی تمہارے کو سجھاتا ہے. یہ پلاننگ جو ہے ہر ایک کے دماغ میں نہیں آتی. جس کے اللہ نے مقدر میں روزی زیادہ رکھا ہے نا اس کو زیادہ سدھرتی انہیں، اور جس کے کم ہیں اس کو اتنے پلاننگ نہیں آتے. جانے بھی اللہ بھائی اپنے 5 ڈبری اچھی ہے، اللہ 2 وقت کی روٹی دے رہا نا، بس الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کو کتنا ہونا اللہ کو معلوم. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام قائم کیا ہے بندوں کا، بعضوں کو مال دیا، بعضوں کو کم دیا، بھوکا کسی کو نہیں رکھا. ایڈی جو ہے بھوکے مرتے ہیں اور ان کو مرنے چاہیے بیٹا، وہ جو ہے وہ تو نہیں ہے. ہٹا کٹا ہے، کمانے میں نہیں جاتا، کھا رہا سو رہا کچھ نہیں سدھرا تو مسجد پکڑ لے رہا. میں آج کل اللہ اللہ کرو، اللہ کے بتا نکل یہاں سے کب پتہ ایڈی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز ہو گئی، چل رہا ہے کمان، روزی کمان. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سنیاسی نہیں بنایا. لا رہبانیت فی الاسلام، خالی اللہ اللہ کرتے بیٹھنے کا سے نہیں پیدا کرا. کماؤ، خود بھی کھاؤ، بال بچوں کو کھلاؤ، پہناؤ، اچھا رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو. سب چھوڑ کے غاروں میں، گفاؤں میں، پہاڑوں پہ بیٹھ رہا. نہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، اللہ اللہ. ارے اس سے بڑا ولی وہ ہے جو نماز پڑھ کے بال بچوں کی فکر کرتے ہوئے دکانداری کر رہا ہے.
جی اس سے بڑا ولی اللہ ہے وہ رزق حلال کمانے والا، فرائض ادا کرنے والا، رزق حلال کمانے والا، محنت مزدوری کرنے والا۔ اس ولی اللہ سے بڑھ کر ولی اللہ ہے جو دنیا چھوڑ کر جو ہے پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کے طریقے پہ ہے، تو نبی کا طریقہ چھوڑ کے بھاگ گیا انہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بھی کی، آپ نے دعوت بھی دی، آپ نے اصلاح بھی فرمائی، آپ نے گھر گھرستی بھی کی۔ آپ کی بیویاں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھے، بیٹیاں تھے، داماداں تھے، نواسے تھے، نواسے تھے، خاندان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادت بھی تھی، دعوت بھی تھی، اس کے ساتھ پھر جو ہے اصلاح بھی تھی۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے بیٹھنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں بات؟ دین اپنے مرضی سے نہیں ہے، نبی کے طریقے پر دین ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہر نیت قابل قبول ہے؟ نہ، کیونکہ کافران بھی بہت اخلاص کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اعمال سے زیادہ اعمال سے پہلے اٹھتے ہیں۔ کیا ہر نیت صحیح ہے؟ نہ، بلکہ وہ نیت جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہی نیت قابل قبول ہے۔ جو نیت نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو وہ قابل قبول نہیں۔ ہمارے لیے معیار اللہ نے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہمارے لیے بیان